آج الحمدللہ سورہ نساء کی ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، خاص طور پر شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کے لیے دعا کرائی جائے کہ انہیں بہترین رشتہ ملے، جلدی سے شادی ہو جائے۔ اس پر بہت زور سے آمین کا بہت سارے لوگ۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان موجود ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کر لیجیے، اس کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا۔ یعنی لوگ تو شاید یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ علماء اکرام یا مفتیان نظام لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے رات رات ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ لوگ جتنا مختصر سمجھتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو حرام اور حلال کہہ دینا اتنا آسان ہے نہیں، اتنا آسان ہے نہیں۔ بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری دین کے اندر باریکیاں ہیں۔ ایک عالم کا جو کورس ہے نا وہ اسی لیے 10 سال کا کورس ہے۔ عالم کا کورس کیا ہے؟ 10 سال کا کورس ہے۔ پہلے آپ حافظ بنے، پھر قاری صاحب بنے، پھر عالم صاحب بنے، پھر فاضل بنے، پھر اس کے بعد مفتی صاحب بن گئے آپ لاسٹ میں۔ یہ پورا 20 سال کا دور لگتا ہے انسان کو پڑھنے میں۔ اب مصیبت یہ ہے ہماری قوم کے اندر کے لوگ جن کو پہلا کلمہ یاد نہیں وہ دین کے معاملے میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر عام آدمی بحث کرنے لگے دین کے معاملے میں، تو یہ 10 15 20 سال میں جو عالم اور مفتی کا کورس ہوتا ہے پھر اس کو پڑھانا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مزاج بنائیے، دین کے معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی ہے۔ جو بات معلوم ہے یقینی طور پر وہ ہمیں دوسرے کو بتانا ہے، اور جس بات کا ہمیں صحیح علم نہ ہو وہ بات اپنے علماء سے معلوم کرنی ہے، قبول کرنے کی نیت سے، فتنہ کرنے کی نیت سے نہیں، قبول کرنے کی نیت سے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل بھی ہو جائیں گے، نہیں کوئی لڑائی نہیں چل رہی ہو، کوئی مسئلہ چل رہا ہو۔ قرآن میں سب کچھ ہے الحمدللہ۔ تو قرآن شریف کے اندر الحمدللہ ساری چیزوں کا بیان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور ایک جو غلط فہمی ہے قوم مسلم کے اندر وہ بھی آپ آج دور کر لیں گے آپ کے ٹاپک میں۔ تو یہ سورہ نساء ہے۔ نساء عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ تو قرآن میں اس سورت کا نام ہی نساء رکھا گیا عورتوں کے اس سورت میں ذکر ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور نگہبان ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت میں بہت سارے لوگوں نے غلط مطلب سمجھ لیا، سمجھا؟ کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا غلط سمجھ لیا۔ حاکم کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام جس طرح حاکم کا کام ہوتا ہے اپنی رعایا کے اوپر آرڈر چلانا، حکم دینا، بس ہمارے یہی کام ہے۔ لیکن یاد رکھیے حاکم کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ حاکم کا کام صرف آرڈر دینا نہیں ہوتا ہے، اپنی رعایا کو گرمی کے موسم میں دھوپ سے بھی بچانا ہوتا ہے، سردی کی پریشانیوں سے بھی بچانا ہوتا ہے، کھانے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، دشمنوں سے بچانے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، بیماری سے علاج کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ان سب کی زندگی کی ظاہری طور پر ضمانت ایک حاکم کے پاس ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کی زندگی کی ہر طرح کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ حاکم کا وہ مطلب نہیں ہے کہ بس آرڈر ہی دینا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان میں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو صرف فرمائشی کرتے رہتے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے آج شام میں یہ بھی بننا ہے، سحری میں یہ بھی بننا ہے، افطار میں یہ بننا ہے۔ خدا کے بندو وہ ایک انسان ہے،
اتنا ظلم ہوگی رمضان کے مہینے میں. حضور کی حدیث ہے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نیچے کام کرنے والے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، تمہارے بچے ہو، بیوی ہو، بہن ہو، تمہاری فیکٹری میں کام کرنے والے، تمہاری دکان و شاپ میں کام کرنے والے لوگ ہو، ان کا بوجھ ہلکا کر دو. حدیث ہے حضور کہ ان کا کام ہلکا کر دو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں رمضان میں ان کا کام ہلکا کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہاری مغفرت فرمائے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا. حدیث ہے. اور ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باضابطہ بتائے چلے جا رہے ہیں، کپڑے بھی دھونا ہے، پریس بھی کرنی ہے، پوچھا بھی لگانا ہے، برتن بھی صاف کرنے ہیں، اور دنیا بھر کی ہماری کھانے پینے کی فرمائش ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا رمضان کھانے کا مہینہ. رمضان ویسے کھانے کا مہینہ تو ہے، اللہ رزق میں ہم سب کے اضافہ کر دیتا ہے، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ جتنا ہم کھاتے ہیں اتنی ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. جتنا ہم کھاتے ہیں اتنی عبادت بھی کرنی ہے. اس لیے بہت سارا وقت ہو گیا اعلان کے بعد اور جو ہے نماز کے درمیان مغرب میں کوشش کیا کریں کسی کی بھی جماعت ایک رکعت بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. دسترخوان بعد میں بھی جا کے زیارت کی جا سکتی ہے، دسترخوان کے گھر میں موجود ہوتا ہے کہ جاتا نہیں ہے. جو اتنا بیچ میں گیپ کرایا گیا ہے نا، یہ اس لیے کرایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایک شخص کی جماعت نہ چھوٹے، وہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو. تو حضور نے فرمایا اے لوگوں عورتوں پر ظلم نہ کرو. پھر بات یہ آ گئی الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اب اس حکومت کا کیا مطلب ہے سمجھ گئے آپ؟ حکومت کا مطلب صرف آرڈر دے کر نہیں ہوتا ہے، صرف مارنا نہیں ہوتا ہے، صرف ظلم کرنا نہیں ہوتا ہے. آج یہ سمجھ لیجیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں پہلا کام ہوتا ہے طلاق. شوہر بیوی کے رشتے میں صرف انہوں نے غلط مطلب سمجھا ہوا ہے قرآن کی اس آیت کا. چھوٹی سی بات پہ کیا ہوتی ہے طلاق. اور اللہ کا نیک بندہ دیکھو طلاق دے گا تو کم سے کم 3 طلاق دے کے پھر آئے گا مفتی صاحب کے پاس راستہ نکال دیجیے. ہمارے پاس کوئی مشین راستہ نکالنے کے لیے راستہ نکالیں گے. کم سے کم 3 طلاق دینے کے بعد بندہ کسی عالم مفتی کے پاس جاتا ہے اب کوئی راستہ نکال دیجیے. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے غصے میں طلاق دی. ارے خدا کے بندو رسول اللہ منہ میں دیتے ہوئے کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس مسئلے کو آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. 2023 آ گئی. ارے سمجھ لیجئے میرے بھائی، غصہ جب آئے میرے نبی نے فرمایا وضو کر لیا کرو، وضو سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو. یہ علماء، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ مسجد اسی لیے تو ہے. جب تم زمانے کی تمام تر گردشوں میں گھر جاؤ، جب تمہارا دماغ کام نہ کرے، گھر میں لڑائی ہو، پریشان ہو جاؤ، تو میرے نبی نے فرمایا سیدھے مسجد جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے سکون سے بیٹھ جاؤ. بس بیٹھ جاؤ. اس مسجد میں آنے کی برکت سے اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرمائے گا، سکون مل جائے گا. لیکن طلاق دینے میں اتنی جلدی نہیں، غصے پر قابو کریے. حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو ہاتھی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. بہادر وہ نہیں ہے جو ہاتھی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. تو مطلب کم سے کم طلاق 3 دینے کے بعد پوچھنا ہے مسئلہ شریعت کا، یہ کوئی راستہ نکال دیجیے. علماء کرام راستے نکالتے نہیں ہیں، جو پہلے سے اللہ اور رسول نے راستے مقرر فرمائے ہیں. عالموں کا کام راستہ بتانا ہے، نیا راستہ بنانا نہیں ہے. ابھی کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی عالم کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے کیسے کہہ دیا؟ ارے قرآن میں موجود ہے، حدیث میں اس نے نئی بات بنائی نہیں ہے، پہلے ہی سے مقرر ہے. قرآن و حدیث میں علماء کا کام ہے اس بات کو جو پہلے سے بیان کی گئی ہے اس کو بتانا. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں حاکم ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی مرد کو شوہر کو عورت پر فضیلت. اور کتنی فضیلت ہے؟ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا لو آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضور نے فرمایا ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر خدا کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا ایک عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام شوہر کا ہے. لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، عورتوں کو بھی مقام ہے. ایسا نہیں
اس حدیث کو سن کے آپ خوش ہو جائیں، ہمارے سارا مقام نہیں، اسلام مساوات برابری کا درس دیتا ہے، عورتوں کا بھی مقام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عورتوں میں اگر عبادت کا معاملہ یہاں تک ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا خدا کے بعد شوہر کو سجدہ کریں، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ میں نے شادی نہیں کی ہے، میں نے شادی نہیں کی ہے لیکن میں شادی کرنا چاہتی بھی ہوں اور بہت سارے رشتے میرے گھر پہ آتے بھی ہیں، میں نے سب کو منع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا وجہ کیا ہے انکار کی؟ رشتوں کو زیادہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو رشتے ٹھکراتے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کوئی رشتے والا ہمارے دروازے پہ آ جائے۔ اور یہی مجھے ایک حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا جو انسان اپنی اولاد کی شادی کسی عورت سے مالداری کی وجہ سے کرے گا، اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ دولت کی بنیاد پر رشتہ نہ کرو، حضور نے فرمایا شرافت کی بنیاد پر رشتہ کرو، دولت کی بنیاد پر نہیں۔ تمہاری قسمت میں جو مال ہے وہ جہیز کی شکل میں تمہاری زندگی مکمل نہیں کرے گا، جو قسمت میں ہے وہ اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ رشتے بہت سارے آتے ہیں مگر میں نے شادی کی نہیں۔ پوچھا حضور نے آخر وجہ کیا ہے شادی نہ کرنے کے انکار کرنے؟ دیکھیں مزاج کیسا تھا مسلمانوں کا اس دور میں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے شوہر کے حقوق پتہ نہیں ہے، شوہر کے حقوق پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کر لوں شوہر کا مقام نہ جانوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج جتنے بھی شوہر یہاں موجود ہیں یہ والی تقریر ضرور جا کے بتائیے گا، خیر بتائیے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شوہر کا مقام نہیں جانتی ہوں، شوہر کا مقام کیا ہے، میں نے اس لیے شادی کا کوئی رشتہ قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا مقام یہ ہے کہ تیرے شوہر کا جسم پورا اوپر سے نیچے تک خراب ہو جائے اور اس پر خون اور پیپ بہنے لگے، ایسی بیماری ہو جائے اور پورے جسم کو تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مقام شوہر کا، سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس عورت نے رات اس حال میں گزاری، جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر رات کو کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور دونوں ناراضگی میں سو گئے، فرمایا پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے گئے اور اگر اسی حالت میں مر گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ ہمارے یہ مسائل ہماری بیٹیوں کو لے کے پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ ہم شادی کا جو موقع ہوتا ہے نا 2 مہینے پہلے سے ہمارے یہاں کارڈ چھپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو ماحول یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا جوان بیٹا جس سے شادی ہونے والی ہے اس لڑکی کو لے کے الگ الگ جگہوں پہ جا کے ویڈیو اور فوٹو بننے لگے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہاں اس بات کو میں بہت زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا چونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن 10-15 منٹ میں اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہماری جو بیٹیاں اور بیٹے جو فوٹو شوٹ کرنے کا جو شادی سے پہلے ماحول چل رہا ہے، آپ نے اجازت کس سے لی مجھے بتائیے؟ حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، باپ بھائی ماں سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کس سے گیا؟ تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا تمہاری زندگی میں تمہاری موجودگی میں ہر بات تمہاری ماننے کے لیے تیار ہے، آخر اس بات پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی لڑکے کا کسی ایسی لڑکی سے جا کے فوٹو کھچانا، ہاتھ پکڑنا، شادی سے پہلے لینا جس کا نکاح نہ ہوا ہو، جائز ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو بہتر کرو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے دین کی تعلیم دو۔ اب جو لوگ اپنی بیٹیوں کو ہونے والے داماد کے ساتھ فوٹو کھچانے، ویڈیو بنانے بھیج رہے ہیں، وہ کیا دین کی تعلیم دیں گے نکاح سے پہلے؟ وہ کہ شریعت کا مسئلہ بتائیں گے جنہیں یہ لحاظ ہی نہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ آسان ہے، اور فوٹو شوٹ کرنے والا کس انداز میں فوٹو شوٹ کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ادھر ہاتھ رکھ لو، ادھر کھڑے ہو جاؤ، اس انداز، یہ ساری چیزیں کوئی پوشیدہ نہیں ہے آپ سے جو آپ جانتے نہیں ہیں۔ کوئی خیر عورت کے جسم کو ٹچ کیسے کر سکتا ہے شادی کے بغیر؟ یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ راتوں رات فون پر بات کرنا یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ غیر لڑکیوں سے رابطہ رکھنا یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ ملنے جانا، ہوٹل میں جانا، دعوت کرنا، شادی سے پہلے فوٹو شوٹ کرانا، یہ تمام چیزیں زنا کا ایک حصہ ہیں۔ بچیے ان ساری چیزوں سے، ان ساری چیزوں سے بچیے جو جائز ہے۔ شادی کے بعد اللہ توفیق دے، گھومنے جائیے، پھرنے جائیے، بہت اچھے سے سارے کام کیجیے، شریعت نے منع نہیں کیا۔
لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی سے ملنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ بچیے، خود کو بھی بچائیے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، تو فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور فضیلت دی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا مال اس پر خرچ کرتا ہے، یعنی مرد اپنا مال مہر کی شکل میں اور زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں میں وہ مال خرچ کرتا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، فرمایا قرآن میں تو نیک عورتیں، پرہیزگار عورتیں اپنے شوہر کی موجودگی میں، شوہر کی بات ماننے والی اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو شوہر موجود رہے تو اس کی اطاعت کرے اور شوہر موجود نہ رہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس جملے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس جملے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اور کسی بھی ایسے شخص کو گھر پر انوائٹ نہ کریں یا آ جائے تو آنے نہ دیں، داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جس کے آنے کو ان کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات آپ یہاں تک سمجھ گئے، ٹھیک ہے؟ اب بتایا شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جائے، بس یہ ایک آخری ٹاپک ہے اس کا، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا اور جب تمہارے درمیان دونوں میں اختلاف ہو جائے اور بات کسی طرح نہ بنے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، جب تم دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہیں خوف ہو کہ اب بات بننے والی نہیں ہے کسی طرح، تو کیا فرمایا؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہماری کوئی بات عورت نے نہ مانی تو ہماری زبان نہیں چلتی ہے، ہمارے ہاتھ پہلے چلتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ڈرنے والی زبان چلتی ہے، اور اللہ نے جو منہ میں زبان دی ہے، خدا کی بندگی اتنی ہلکی زبان ہے، اسے ہلا دیا کرو۔ عورتوں پر بہت بڑا ڈنڈا اٹھا کے انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ان کے بھی کوئی ماں باپ ہے، ان کا بھی جسم ہے، انہیں بھی درد ہوتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی چوٹ لگتی ہے، ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی فیلنگ ہے، ان کے بھی احساسات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ کرو، تمہیں تکلیف اس دن ہوگی جب تمہاری اپنی بیٹی کسی کے گھر میں بہو بن کے جائے گی، اور تمہیں تکلیف دینے سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو قرآن نے فرمایا جب اختلاف ہو جائے، جب جھگڑا ہو جائے، کوئی صورت بات نہ بنے، تو قرآن نے 3 طریقے بیان کیے کہ اس جھگڑے کو آپ ختم کیسے کرو گے۔ پہلی صورت قرآن نے کیا بتائی جو آج ہمارے بالکل بھی نہیں، پہلی صورت قرآن نے بتائی فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان عورتوں کو محبت سے، پیار سے، نرمی سے ایک جگہ بٹھا کر تنہائی میں سمجھاؤ۔ میرے جملہ کو غور کیا، میں نے تنہائی میں کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے معلوم؟ اگر آپ کی بیوی غلطی کر دے تو آپ کو پورے گھر والوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا ہے، ماں کے سامنے نہیں ڈانٹنا ہے، بھائی کے سامنے نہیں ڈانٹنا ہے، اس کی دیورانی جیٹھانی کے سامنے نہیں آپ کو ڈانٹنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کیا، میرے نبی فرماتے جس نے کسی کو لوگوں کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو باغی بنا دیا۔ لوگوں کے سامنے نصیحت مت کریے، لوگوں کو یہ جتانے کے لیے میں بہت افضل ہوں، بہت قابل ہوں، نہیں، لوگوں کے سامنے نصیحت سے منع کیا گیا۔ تنہائی میں خلوص والی جس میں فائدہ ہے، ثواب ہے، تو تنہائی کی نصیحت ہے، اکیلے میں سمجھائیے، تنہائی میں سمجھائیے، تنہائی میں سمجھانا قبول آتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فَعِظُوهُنَّ، اگر عورتوں کے تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے انہیں سمجھاؤ۔ پہلا کام سمجھاؤ، کیسے؟ ڈنڈے سے نہیں، پیار سے، نرمی سے، مرفت سے، محبت سے، احساس دلاتے ہوئے، اپنی محبت کا اعتراف کراتے ہوئے، ساری باتیں بتاتے ہوئے، خوشی کا میسج دیتے ہوئے۔ اور یہ ہمیشہ غور کریں، اگر آپ ہمیشہ اپنے گھر کو بہتر چلانا چاہتے ہیں تو کبھی اس کے مائکے والوں کو گالی مت دیں، کبھی اس کے مائکے والوں کو گالی مت دیں۔ اگر کھانا غلط بن جائے، کپڑے نہ دھوئے، پریس نہ ہو سکے، آپ کے کاموں پر کوئی کام رہ جائے، نصیحت کیجیے، قرآن نے اجازت دی ہے۔ نصیحت زبان سے، ڈنڈے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، زبان سے۔ پہلا حکم ہے 3 چیزیں بتائیں، پہلی چیز ہے نصیحت کیجیے زبان سے، اور وہ بھی تنہائی میں۔ ذلیل نہیں کرنا ہے، رسوا نہیں کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے خاندان میں ڈاؤن نہیں کرنا ہے، اکیلے میں تنہائی میں آپ کو نصیحت کرنا، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جب آپ نے پہلا کام کر لیا،
قرآن نے جو یہ طریقہ بتایا نا، اگر کوئی شخص اس طریقے کو اپنا لے نہ تو کبھی اس کی بیوی سے لڑائی ہوگی، نہ فساد ہوگا، اور نہ ہی کبھی طلاق کی نوبت آئے گی۔ قرآن نے تین چیزیں بتائی۔ پہلی چیز سمجھانے کو، آج سمجھ کے کیسے سمجھانا؟ فرمایا اگر سمجھانا بھی کام نہ دے، یعنی عورت کو خوب سمجھا دیا آپ نے، ہوتی ہماری کچھ ماں اور بہنیں ایسی جن کا نہیں سمجھ میں بات آئی، اگر سمجھانا بھی فائدہ نہ دے تو قرآن نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانا بھی فائدہ نہ دے تو دوسرا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ان عورتوں سے اپنے بستر الگ کر دو۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ یہ بات اتنی بتاؤں گا، یہ والی بات اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر یہ بھی نہ مانے، سمجھانے سے، پیار سے، مربت محبت سے کسی طرح نصیحت قبول نہ کرے تو اس کے لیے تمہاری طرف سے جو اسلام نے تمہیں اجازت کی ہے سزا دینے کی، وہ دوسری سزا کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس بیوی سے، عورت سے بستر الگ کر لو، اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے آپ کو۔ ایک عورت کے لیے آپ اس کو مارو، لاٹھی سے مارو یا ہاتھ سے مارو، گالی کو کچھ بھی کہو، اتنی بڑی اس کے لیے سزا نہیں ہے جتنا کہ شوہر اسے اگنور کر دے، اس سے بڑی سزا نہیں ہے کسی عورت کے لیے۔ شوہر کی نظر سے کوئی عورت اتر جائے، پھر لاکھ اس کے قدموں میں سونے اور چاندی کے سکے نچھاور کر دیے جائیں، لیکن عورت کے لیے سب بیکار ہے۔ ایک عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کی محبت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تمہاری نصیحت پر عمل نہ کرے تو تمہیں شریعت نے جو اجازت دی ہے اس بیوی کو سزا دینے کی، وہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو تمہارا، اب اس کے ساتھ تمہیں نہیں رہنا ہے، گھر میں کسی اور حصے میں نہ ہو، تمہارا سونا کسی اور کمرے میں کسی اور حصے میں ہو، بستر الگ کر دو۔ یہ دوسری صورت ہے۔ جب یہاں تک نوبت آئے گی تو یقین ہے 100% کہ معاملہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر یہاں تک نوبت آ گئی تو آپ یقین کر لیجئے کہ معاملہ بہتر ہونا ہی ہے، اور اگر یہ بھی کامیاب نہ ہو تو قرآن نے تیسرا آپشن آپ کے لیے رکھا وَاضْرِبُوهُنَّ، جب یہ دونوں چیزیں ناکام ہو جائیں تو فرمایا انہیں مارو، انہیں مارو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر فرمائی مارنا کتنا ہے؟ لاٹھی ڈنڈوں سے نہیں، فرمایا یا تو اپنے ہاتھ سے مارو، لیکن ہاتھ بھی چہرے میں نہیں مارنا ہے۔ دیکھو آپ ایک صحابی حضور کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی، حضرت سعد بن ربیع ایک صحابی حضور کی، ان کی بیٹی تھی حبیبہ، کوئی بات ہو گئی، آپس میں ناراضگی ہو گئی، انہوں نے غصے میں چہرے پہ تماشا مار دیا۔ جب تماشا مارا تو چہرے پہ نشان بن گیا، وہ اپنے والد کو لے کر حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے چہرے پہ تماشا مارا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس زمانے میں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قصاص کا حکم تھا، بدلہ لینے کا، تو حضور نے فرمایا تم بدلہ لو، تمہیں اجازت ہے۔ فوراً اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ بدلہ نہ لو، شوہر کا حق ہے، لیکن آج کے بعد کسی شوہر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارے، اس لیے کہ یہ جسم کا مرکز ہے، چہرہ جسم کا مرکز ہے، سامنے والے انسان کی پہلی نظر اگر پڑتی ہے تو وہ چہرے پہ پڑتی ہے۔ آپ رشتہ لے کے جاتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں تو پہلے چہرے کو، لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پہلے چہرے کو، یہ چہرہ ہمارے جسم کا مرکز ہے۔ فرمایا چہرے پہ نہ مارو یا جسم کے ایسے حصوں پہ نہ مارو کہ اس کے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ فرمایا اگر تمہیں مارنا ہی ہے تو مسواک جیسی لکڑی سے مارو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسواک دیکھیے آپ نے، مسواک جیسی لکڑی سے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائے نام صرف مقصد خوف دلانا ہو، ہڈیاں توڑنا مقصد نہ ہو، خوف دلانا مقصد ہو، تاکہ گھر بکھرنے سے بچ جائے، لڑائی ہونے سے بچ جائے، بیوی گھر چھوڑ کے جانے سے بچ جائے، مقصد خوف دلانا ہو، ہڈیاں توڑنا مقصد نہ ہو، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلا کام ہے فَعِزُوهُنَّ، نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جب نہ مانے نصیحت تو بستر الگ کر دو۔ آخر میں فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر یہ بھی کام نہ کریں تو انہیں مارو، لیکن مارنے کی کنڈیشن آپ سمجھ گئے، وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو جب یہ سارے کام کر لو اور باپ بیوی تمہاری ماننے بھی لگے، سمجھ رہے ہیں؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اطاعت معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ،
تو اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو اب تم ایسے راستے اور بہانے تلاش نہ کرو انہیں ذلیل کرنے کے. یہ نہ ہو کہ پہلے کی جو رنجش ہے تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے اب تم گھر میں اسے ہر چیز پہ ذلیل کرنے کی کوشش کرو. ہرگز نہیں. قرآن نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ لڑائی ختم ہو جائے وہ تمہاری بات مان لے تو اب تم معاف کر دو. چونکہ قرآن میں کل کیا کہا گیا یہیں پر فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ معاف کرنے والے غصہ پی جانے والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے معاف کر دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اس کے بعد فرمایا آخری آیت ہے یہ اس ٹاپک کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا یعنی اس ٹاپک میں آخر میں اور کیا ہو سکتا ہے یہ کوشچن اور بھی رکھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تم دونوں کو شوہر کو اور بیوی کو یہ خوف ہو کہ تمہارا معاملہ سلجھے گا نہیں بلکہ لڑائی اور زیادہ ہو جائے گی فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو یہ ہی کا جو ضمیر ہے یہ مرد کے لیے ہے اور ہا کی ضمیر ہے جو ہے عورت کے لیے. فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے, جج کو کہتے ہیں حکم جو دو لوگوں کے درمیان اختلاف میں فیصلہ کرے. تو قرآن نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا جب لڑائی بڑھ جانے کا خوف ہو جب طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق دینے پہلے کوشش کرو کہ ایک شخص کو حکم بناؤ مرد کی طرف سے اور ایک کو حکم بناؤ عورت کی طرف سے اور دونوں لوگ جو ان کے قریبی ہیں جس کو یہ دل کی بات کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے سارا معاملہ رکھو لیکن آخر تک ہر ممکن کوشش کرو کہ طلاق کی نوبت نہ آئے. گھر کے اندر 10x10 کے روپ میں یہ مسئلہ سلجھانے کی کوشش نہ کرو. میرے نبی نے قرآن نے حکم دیا تم سے نہیں سلجھے گا یہ تم سے نہیں سلجھے گا کسی اور کو اس میں شامل کرو کیونکہ تمہاری جو حجت اور بحث ہے بحث ہمیشہ فساد کی طرف لے جاتی ہے. بحث چاہے بیوی کی ہو بحث چاہے امام و مقتدی کی ہو بحث عوام اور علماء کی ہو بحث چاہے ماں اور بیٹے کی ہو بحث چاہے شوہر بیوی کی ہو کوئی بھی بحث فائدے مند نہیں ہے. ہاں بحث اگر شریعت کے مسئلے میں ایک عالم اور عالم کی ہو وہ فائدے مند ہے. بات سمجھ گئے؟ اگر عالم اور عالم کی ہو سامنے عالم ہی ہو اس لائق ہو اتنے بڑے ہوں اتنا شعور ہو اتنا تمیز ہو اتنا علم ہو اتنی فقہ اور اصول فقہ کی باریکیاں جانتے ہو اگر سامنے دو باضابطہ عالم ہے ان کا اگر اختلاف ہے تو بہت ساری نئی چیزیں نکل کے سامنے آئی. بات سمجھ گئے؟ لیکن شوہر بیوی محلہ پڑوس یہ سارے اختلاف صرف انسان کو فساد اور فتنے کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا دو لوگ مل کے صلح نہ کرو بلکہ تیسرے کو شامل کرو. یہ قرآن کا حکم ہے اور ہمارے نبی نے پریکٹیکل اس حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اچانک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان ہماری بات سن لیجئے اور ہمارے درمیان جو ہے غور و فکر کر لیجئے کہ کیا معاملہ ہے. کیونکہ بات حضور کی اور حضور کی بیوی کی ہے تو زبان بھی سنبھالنی پڑتی ہے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ ان عظیم شخصیات کی شان میں کسی طرح کی ایک ذرے کے برابر بھی گستاخی ہو جائے. تو کہا آپ دیکھ لیجیے ہمارے درمیان یہ مسئلہ ہوا چونکہ غالب تھے بیچ میں ڈالا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ بات تم بتاؤ گی اپنے والد کو یا میں بتاؤں. دیکھیے حضور کی زندگی دیکھیے احترام دیکھیے دوسروں کا. آج ہمارے کسی کا احترام نہیں دوسروں کا احترام دیکھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بیوی جو ہے ہمارے پیر کی جوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جوتی نہیں ہے اللہ نے یہ زندگی میں بطور امانت نکاح کے ذریعے تمہیں دی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور ظلم کرو گے تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. یہ امانت کے طور پر اللہ نے نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال کی. تو حضور نے فرمایا تم بات بتاؤ گے یا میں بتا دوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ابتدائی دور تھا کم عمر میں شادی ہوئی تھی سمجھ ابتدائی دور تھا
محبت میں، ایسا نہیں ناراضگی میں، غصے میں، مرفت میں، محبت میں. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضور کا یا حضور کی بیویوں کا کوئی بھی عمل ہے، ان کے آپسی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو تمہیں یہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا تم بتاؤ گی یا میں بتا دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتائیے تو آپ ہی، مگر صحیح صحیح بتانا. کیا کہا؟ بتائیے تو آپ ہی مگر صحیح صحیح بتانا. بس یہ جملہ نکلنا تھا. یہ جملہ جب نکلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا اے جان کی دشمن، تو نے یہ جملہ کہا کیسے رسول اللہ سے کہ صحیح صحیح بتانا؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ غلط بتا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہے، کیا ان کی زبان سے کبھی غلط نکلتا ہے؟ ان کی شان یہ ہے، قرآن نے جن کے بارے میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا درس ملا؟ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. حضور نے فرمایا عورت، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. مرد کو افضل بنایا عورت سے عام طور پر، لیکن کچھ عورتیں اس امت میں ایسی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مرد مل کر ان کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اور انہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں مدینے میں جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا تھا تو ہم کوئی حل نہیں کر پاتا تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. اتنی بڑی عالم، اتنی بڑی مفتی، اتنی بڑی فقیہ، اتنی بڑی مجتہد، اتنی بڑی عالمہ، رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والی. لیکن عام طور پر اس امت میں اللہ نے مردوں کو فوقیت دی عورتوں کے اوپر. حضور نے فرمایا عقل کے اعتبار سے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے عورت بہت کم ہے مرد کے مقابلے میں، اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ سیدھے نہیں ہوگی، اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی. کہا یا رسول اللہ کیسے ٹوٹے گی؟ فرمایا طلاق ہو جائے گی. سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا بس پیار سے چلاتے رہو، بس اسی انداز میں زندگی گزار دو. اور حضور نے دلاسا بھی دے دیا، فرمایا جس نے بیوی کی تکلیفوں پر صبر کر لیا اسے اللہ ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمایا. سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، بس پیار سے، محبت سے، مربت سے چلاتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں 11 بیویاں تھیں. الگ الگ حجرے بنے ہوئے تھے اس دور میں، 11 بیویاں تھیں. حالانکہ اس کے بہت سارے مسائل میں نے عیدگاہ میں بتائے تھے تعلیم امت کے لیے، تاکہ ایک بیوی اتنے لوگوں کو شاید دین نہ پہنچا سکے. 11 بیویاں ہیں تو زیادہ لوگوں تک، زیادہ عورتوں تک دین پہنچے گئے. بڑا پورا جو ہے مستقل ٹاپک ہے. کوشش کیجیے اپنے گھروں کے معاملوں کو بہتر بنائیے، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیے، عورتوں کو پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجیے تاکہ کبھی بھی اختلاف کی نوبت نہ آئے، طلاق کی نوبت نہ آئے. اللہ کرے کہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے.